بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سب کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے فخر کا دن ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی، اس معاہدے پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد اب حرمین شریفین کے تحفظ کی، حرمین شریفین کے دفاع کی، حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری الحمدللہ پاکستان اور افواج پاکستان کے کندھوں پر آ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فوج کو یہ سعادت عطا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرمین شریفین کا محافظ بنا دیں، حرمین شریفین کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیں۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان کی بہترین سفارتکاری، ان کا بہترین ان کی حکمت عملی، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی فوج نے الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جو برکت رکھی ہے اس برکت کا ایک اظہار ہے، اس برکت کا ایک ہمیں ایک مظہر ہے جو نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی مضبوط افواج نے جس طریقے سے دشمن کو، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے ناک آؤٹ کیا، جس طریقے سے ان کو شکست سے دوچار کیا، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے بنیان مرصوص بن کر پوری قوم نے جس طریقے سے دشمن کو شکست دی ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، الحمدللہ اس جہاد کی برکت سے، دشمن کو اس طرح ناک آؤٹ کرنے کی برکت سے، اور پاکستانی افواج کے اس پروفیشنلزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے، پاکستان کا جو وقار بلند ہوا ہے، پاکستان کو جو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب تمام مسلمان ممالک ایک حد تک یہ بات گویا تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ بات ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی ہے کہ ہمارا دفاع پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیے بغیر شاید اب مکمل نہیں ہوگا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اب تمام عرب ممالک اپنی جو پالیسی ہے، اپنی جو دفاعی پالیسی ہے اس پر یقیناً نظر ثانی بھی کریں گے، غور بھی کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے دفاعی جو تعلقات ہیں اس کو مضبوط کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ جب دفاعی تعلقات مضبوط ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ اور اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے؟ آج جب وہ تصویر میں نے دیکھی نا کہ ایک تصویر میں سعودی ولی عہد کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل، بہت بڑا کریڈٹ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور ان کی بہترین کوششوں کو، ان کی انتھک محنت کو، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ان کی پوری کابینہ جس طریقے سے الحمدللہ انہوں نے یہ پاکستان کا نام اللہ کے فضل و کرم سے روشن کیا ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ خبر میں نے پڑھی، خوشی کی وجہ سے میں نے کہا میں فوری طور پہ اس پہ کوئی کلپ بھی ریکارڈ کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم شر کا، کوئی نیگیٹیوٹی کا کوئی پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا موقع، سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم اس کی قدر بھی کریں، اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ بھی کریں۔ سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک کے خلاف جو ہم ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے ملک کی فوج کے خلاف جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف یقیناً خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہر جگہ آپ کو کوتاہی، کمی ملے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو بنیاد بنا کر انسان اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، اپنے ملک کی فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے۔ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، یہ تو ایسا ہے گویا انسان اپنے آپ کا دشمن بن جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر ایک انقلابی موڑ ہے، اور ظاہر ہے ملک جب اپنی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں تو ایک دم ملک یو ٹرن نہیں لیتے یا ایک دم پالیسیاں تبدیل نہیں کرتے۔ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اس طرح کا مضبوط دفاعی معاہدہ ہونا، پھر حرمین شریفین کی سیکیورٹی پاکستانی فوج کے حوالے کرنا،
یقیناً یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عرب ممالک اور اسلامی ممالک اپنی دفاعی پالیسیوں پہ نظر ثانی بھی کر رہے ہیں، غور بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، جہاں ہمیں لگتا ہے بہتری کی ضرورت ہے ہم دیکھیں کہ حکمت کے ساتھ سیرت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کون سا موقع ہے، کہاں پر حق بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیرخواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی یہی ہے کہ ان کو اچھے مشورے دیے جائیں، لیکن وہ اچھے مشورے آپ نے سوشل میڈیا پہ دینے ہیں، پرسنلی ملاقات کر کے دینے ہیں، ان کے پاس جانا ہے۔ حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں یہ حکمت عملی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اساتذہ، ہمارے جو اکابر اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دن رات اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے، جو ان تمام حضرات کے پاس جاتے ہیں، ان کو بہترین مشورے بھی دیتے ہیں، ان کے اچھے کاموں پہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، یقیناً انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہماری افواج کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ پاکستان کا بھی بھرپور طریقے سے دفاع کریں، جس طرح وہ ہمیشہ سے الحمدللہ کرتے آ رہے ہیں۔ حرمین شریفین کا بھی بھرپور طریقے سے دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ملکوں کے حالات میں بہتری فرمائے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر اللہ خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ غزہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بھی اٹھائیں، احتجاج بھی کریں، سفارت کاری بھی کریں، اس جنگ بندی کے لیے کوشش بھی کریں، ایٹ لیسٹ وہاں پر امداد، غذائی سامان، دوا، یہ ساری چیزیں پہنچانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔